کہاں چلے گئے وہ خیر پٹا میں والی والے لوگوں جو اللہ اکبر، جو اپنے گھر کے اندر دسترخوان کو اہمیت دیا کرتے تھے، ہاتھ دھو دھو کے کھانا پکایا کرتے اور کھلایا کرتے تھے، پانی کا بالٹا ابا کے پاس ہوا کرتا، اللہ اکبر، ہنڈی اماں کے پاس ہوا کرتی، روٹی کا چنگیر باپ کے پاس ہوا کرتا، باپ روٹی میں سے چار چار تین تین حصے کر کے سارے بچوں کو بانٹا کرتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ایک روٹی نہیں آیا کرتی تھی، پہلے کہا جاتا تھا یہ کھا لے یہ کھا لے، اللہ اکبر، سالن ماں ڈال کر دیا کرتی تھی، ہٹ ڈوئی کے ڈالنے پہ الحمدللہ بسم اللہ کا کرتی تھی، اور کھا کے کہتی تھی بیٹو سارے شکر اللہ کا ادا کرو، چلو سارے ہاتھ دو، چار چار پانچ پانچ بہن بھائی ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں جب تم نے دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھنا چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے تمہیں دسترخوان سے اٹھا کر عدالتوں کے اندر اکٹھا کر دیا۔ خیر پور والو ذرا غور کریو، فقیر کی بات کو پلے باندھ لو، خبردار جس غیرت کو 50 سال بچاتے بچاتے گزر گئے، اس غیرت کو زمین کی تقسیم کے لیے، وراثت کے لیے اللہ کے واسطے عدالت کے کٹہرے میں نہ لائیو، اماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ بلائیو، بھائی جان کو 2 مرلے زیادہ دو کم دے دیو کہ میں اللہ واسطے تجھے اپنا کام چھوڑنا ہوں، میں زمین چھوڑنا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ باپ کے مرنے کے بعد جس نے جمع جوڑی ہمارے لیے کی، آج وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے۔ کیا پتا تمہارے خیر پور میں ایسا نہ ہو، ورنہ کئی میں تمہیں علاقے ایسے دکھا دوں، 4 بھائی اللہ کی قسم سارے اکٹھے عید ایک جگہ نہیں پڑتے تاکہ بھائیوں کے گلے نہ لگنا پڑ جائے۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور کر رہے ہیں، تیرے جانور کا گوشت 10 من لگ نکلا، فقیر کھا گئے، امیر کھا گئے، مغرب کی اذان ہو گئی، بہن مایوس ہو کے بیٹھ گئی، بار بار موبائل کو دیکھ رہی ہے، بچوں سے پوچھ رہی ہے مامے کا فون تو نہیں آیا، مامے کا فون تو نہیں آیا۔ وہ کہتے اماں 4 بکرے 2 بڑے جانور کٹے، اماں تیرا دل نہ بھرا، کہتی بھائی کے ہاتھ کی کیا بات ہے، اگر بھائی چلی ہاتھ کے اندر گوشت کی بھجوا دیتا، رب اکبر کی قسم یہ بات نہیں گوشت پکے نہ پکے لیکن میرا مان بڑھ جاتا۔ گرا دیا بہنوں کے مزاج کو سسرال کے اندر۔ یہ بھی نوبت آنی تھی کہ بھائیوں کو فون کر کے کہ میں تیری بہن نہیں، میں تجھے یاد نہیں آتی ویرے، میں تجھے گود میں لے لے کے پھروں تھی، تیرے واسطے امی سے مارے بھی کھاؤں تھی، ایک دن تو گر گیا تھا، ماں نے مجھے کتنا جوتیوں سے چھیتا تھا، اللہ اکبر تو رویا کرتا میں اپنی چیز بھی تجھے دے دوں تھی، کتنا بد نصیب ہے، تیرے پیسے کا کھانا یار کھا گئے، بہنیں محروم رہ گئی، اور تیرے پیسے سے کپڑے یار سجن تیرے منہ پر تھوک کے چلے گئے، تیرے پیسے سے ان کے کپڑے بن گئے، بہنوں کو دوپٹہ نہ مل سکا، وائے ایسی کمائی پر تو خبردار سوچ سمجھ کے اس کمائی کے ساتھ مریو، رب اکبر کی قسم ہے جو وراثت تو چھوڑ کے جاوے، اگر بدبو اس کے اندر بہن ماں بیٹی کی حق کی آ گئی، قیامت کی صبح تک خدا کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یار بنانے میں شاہ صاحب مار کھا گئے، کون سی گھڑی آ رہی، پتہ لگا تیرے پہ قرضہ آ گیا، یار نے نمبر بند کر دیا، دوسرا کہہ رہا ہے یار بیٹوں کو بچوں کو کہہ رہا ہے چاچے کا فون آوے، میرے یار کا فون آوے، کہنا ابا گھر پہ کوئی نہیں، موٹر سائیکل کی چابی مانگنے آیا نہ دے، یاری ختم، تیری دکان پر سودا مانگنے آیا، کعبے نے منع کر رکھا ادھار نہیں، یاری ختم۔ یار ایک ہی تھی جو آج تک توڑ نبھ رہی ہے، ایک یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس یاری کے معیار کا غار میں ہجرت کی رات پتہ لگا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سارے 2 جہان کے سردار کا سر تھا، اور آپ ابو بکر سے فرما رہے تھے اے میرا ابو بکر راتیں 3 ہیں، اللہ اکبر، دشمن میرے تیرے دھار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، وعدہ کر رہا ہوں محمد روزے میں سلا کے تیری پہرے داری کرے گا۔ سارے گھر کا مال لے گئے، بیٹی سے کہہ دیا اگر دادا پوچھے تو تھوڑے سے بٹے تھوڑے سے روڑے اتاق میں رکھ دیے، اوپر کپڑا ڈال دیا، ابا نبینا تھے، ابو قحافہ کی آنکھیں نہیں تھی، فرمایا اگر دادا مجھے کوسنے دے وے، میری یاری پہ انگلی اٹھاوے تو ہاتھ پتھروں پہ پھروا دیو کہ ابا سب کچھ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ کپڑے نبی کے قدموں پہ وار دیے، مال نبی کے قدموں پہ وار دیا۔ اور لوگوں انسان ہر چیز کا سودا کرتا ہے، بیٹیوں کے بارے میں سر نیچے ہو جاتا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کملی والے صدیق کی تمنا ہے آنکھیں میری ہو چہرہ تیرا ہو، کملی والے چہرہ تو نہ ہو دکھا تیرا تو نہ ہٹا، اللہ کی عزت کی قسم تیرے دیکھنے میں ابو بکر پل کے نہیں جھکائے گا۔ مال میرا ہو قدم تیرے ہو، عزت میری ہو قدم تیرے ہو، ابو بکر کچھ بھی نہیں رکھتا، اپنے گھر کی عزت بھی تیرے قدموں پہ پھرا کر رہا ہے۔
یہ جتنا گوڑا یار ہوتا ہے، جتنا پیارا یار ہوتا ہے، اتنا بڑا خنجر گھونپ کے جاتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو میں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ یاری کو چوکوں میں رکھیو، چوراہوں میں رکھیو، دکانوں پہ رکھیو، کلفی والی بوتل والی ریڑیوں پہ رکھیو، دیکھ کے سوچ سمجھ کے یار کا قدم گھر کی چوکٹ پار کروانا۔ اللہ کی عزت کی قسم غیرت والا ہوتا ہے جو چوکٹ کا احترام کرے، ورنہ خدا پاک کی قسم یاری بھی نہیں رہتی، گھر کی چوکٹ کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں یار بنانا، یار کے اندر 3 صلاحیتوں، یار کے اندر 3 صلاحیتوں، اس سے ہاتھ بڑھانے میں، یاری لگانے میں دیر نہ کرنا۔ یار اسے بنانا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں ترقی ہو جائے، اور یاری اس کے ساتھ نبھانا جس کے ساتھ یاری میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ 3 چیزوں میں اولاد نے مار کھا گئے، 3 چیزوں میں یاری میں مار کھا گئے۔ ماحول صحیح نہ دے سکے، محترم دوستو بزرگوں، ماں صحیح نہ دے سکے، ناراض نہ ہوئیو میری بہن، بچے کی آنکھیں نہیں کھلتی، منڈی پکڑ کے باتھ روم میں باہر دیتی ہے، یونیفارم پہنو، منہ دھو، کپڑے پہنو، چلو باہر چلے جاؤ، کیلا سے بات میں دے کے ٹھہر ٹھہر کر کے رکشے والے بھائی نو چک کے لے جا، چک کے لے جا، رکشے والا بھی گندم کی بوری کی طرف پھینکتا ہے، گیٹ کیپر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سکول سے گھر آیا، بیٹا کہتا اماں کوئی ماں بھی میری ہے، کوئی ابا بھی میری ہے، کہ نہیں نہیں چل ٹیوشن، کپڑے روٹی با کے کھائیو، یہ سلگتا بھی لگتا اللہ ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ شام کو گھر آیا، کرو ہوم ورک، کرو ہوم ورک، خبردار کمرے سے باہر نکلے، یہی روٹی کھاؤ، یہی سو جاؤ، ترستے رہتے اماں، کتے بلے چوہے سارے گھر نظر آئے، اماں مجھے میرا باپ نظر نہیں آیا، اماں جان انگلی پکڑ کر چلانے والا، گودی میں اٹھانے والا، تربیت کرنے والا، چندا ماموں کی کہانیاں سنانے والا کہاں چلا گیا۔ ہن کہندے اولاد کول نہیں رہندی، کول نہیں رہندی، جب اس کو کول رکھنے کا وقت تھا لگایا تھا اسے منہ، تھوڑے لئی کردا، تمہارے واسطے کرنا، تمہارے کیا کرنا ہمارے واسطے، بجائے مکان دینے کے، بجائے کپڑے دینے کے، اپنا کردار ہمیں دیتا، اپنی صورت اپنی سیرت ہمیں دیتا، اپنی زبان کی مٹھاس ہمیں دیتا۔ شیخ کوئی طریقے کار ہے، عبداللہ سے دعا کرو میرا بیٹا تھارے جیسا ہو جائے، میرا بیٹا تمہارے جیسا کھلاوے تو پلاوے تو رہے تیرے ساتھ، پتہ ہی کپڑوں کے پیچھے اللہ نے کیا گن چھپا رکھا ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ تو اس کا کرم ہے، ڈر لگتا ہے اگر ظاہر ہو جائے تو کیا پتہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور لوگوں اپنا کردار ایسا سونا بناؤ، اپنی صورت ایسی بناؤ، اپنے وقت ایسے سونے بناؤ کہ عبداللہ دعا کرے اللہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو جائے۔ لیکن یہ تو کردار بھائی صدیق صاحب اتنا مشکوک ہے، گھر والی کہتی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی میں تیرے پرچھاوے سے بچاؤں گی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے قیامت کے دن تیرے عملوں پہ گواہی دینی ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مال کے زور پر، محبت کے زور پر اپنی گھر والی کو اپنا نہ بنا سکا، مرنے کے بعد جنازے والی چرپائی پہ بیٹھ کے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہہ رہی ہیں اپنے حق بخش والے، حق بخش والے، منہ سے کہلواتی ہیں، مرد کے کان میں کہلواتی ہیں میں تینوں اپنے حق معاف کر دیتے، تو بھی اپنے معاف کر دے۔ زندوں کے تو منہ نہیں لگاتی تھی، پنچایتوں میں لے لے کے گھسیٹتی تھی، ماں باپ سے فیصلے کرایا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہائے ہائے وہ جنت والے گھر کہاں سے لے کے آؤں جس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لیکن میاں بیوی کتنی فرما برداری کہ آسمان کے فرشتے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی چادریں لے کے آتے ہیں۔ پھر 4 چیزوں میں اولاد کے کردار بنانے میں مار کھا گئے، ان کی خوراک کے بارے میں مار کھا گئے۔ خیر پر والو اللہ کے واسطے لگتا تو کوئی نہیں، کوئی ایسا یہاں بیٹھو اگر کوئی اکا دکا میرا جیسا نکما ہو، کوشش کریو شرطوں کا پیسہ، لڈو کھینے اللہ یہ چاچا دی، لڈو کھینے اللہ یہ بوتل دی، خبردار یہ حرام کام ہے، حرام کام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ حرام پائی، یہ آئس کا پیسہ، یہ نشے کا پیسہ، بچوں کو نشے پہ لگانا، تمہیں کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس ظالموں، ان ظالموں کو کیوں خوف نہیں آتا جنہوں نے کہ بچوں کو نشے پہ پلا کر ماں باپ کو راتوں کی نیندیں حرام کر دی اور ماں باپ کو جیتے جی مار دیا۔ میچ فکسنگ کا پیسہ، کبوتر بازی کا پیسہ، ہائے بدنصیبی، کبوتر بازی کے اوپر لوگوں کے مکان داؤ پہ لگ گئے، ریڑیاں لگ گئی، امیر کو تو اس کے مال نے اللہ سے دور کیا، غریب اللہ سے کیوں دور ہوا؟ یہ پیسہ کبھی سنوکر کا پیسہ کھیل لو ضرور، منہ کالا کرو جو مرضی، لیکن یہ پیسہ گھر میں نہ لائیو بابو،
बोतल की सूरत में, टिक्के की सूरत में, दूध की बोतलों की सूरत में, दही भल्ले की सूरत। जिस दिन तेरे घर में, तेरे दस्तरखान पे ये हराम का, शर्तों का पैसा चमकने लग गया, पेट तो भर के जाएगा, लेकिन ये जाते जाते तेरी मेरी औलाद की गैरत को लेके चला जाएगा। इसने नहीं रहने देनी घर के अंदर। ये बच्चियां घूर घूर के दिखावेंगी। लिबास में हम मार खा गए, फटे कटे बच्चों को लिबास पहनाए। ये ईद के दिन फटे लिबास कौन लेके आया? 4-4 महीने की बच्चियों को चड्डियां तुमने पहनाई, बगैर बाजू की कमीजें तुमने पहनाई। मामू भी कह रहा माशाल्लाह बड़ी सोहनी, ये तेरे जो 500-500 के करारे नोट दिए, ये जवान होने दे, तुझे बड़े महंगे पड़ेंगे। एक भी तो घर में कम बख्त नहीं बोला ये क्या बनाए बेटियों को। जैसा लिबास मेरी बहनों तुम अपनी बच्चियों को पहनाती हो, क्या तुम्हारी माओ ने लिबास पहनाए थे? या दादी को देखा हो या बहन को देखा हो, जला कटा फटा लिबास। अल्लाह की कसम, छोटे छोटे बच्चे चूसनी मुंह में लेके, फीडर दूध मुंह में लेके माँ बाप की तरफ घूर के देखते, अम्मी जी ये तेरा इंतखाब है, ये तेरा इंतखाब है, तू तो मस्जिद के अंदर बड़ा ऊंची हस्ती से जाना जाता है, जब बाजार में खैरपुर में निकलता है लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, ये तेरा इंतखाब है, ये तेरी पसंद है। अब्बू जी अल्लाह के वास्ते ये फटा, बगैर बाजुओं के, बगैर तनियों के, बगैर पजामे के, अब्बू ये लिबास मेरे से दूर कर दे। आज 1 साल की उम्र में ये तेरी पसंद है, अगर ये मुझे पसंद आ गया तो 18 साल की उम्र में जब मैं पहन के आऊंगी, अब्बा मैं तुझे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। फिर तू कहेगा दुपट्टा ले ले सिर पे, मैंने कोई नहीं लेना। फिर बहन भाई कहेंगे बगैर दुपट्टा ले, मैंने कोई नहीं, तुमने मुझे इसकी आदत ही नहीं डाली। तो मार्केट के अंदर कोई दुपट्टे वाला लिबास पसंद आता है? खुराक में हम मार खा गए, लिबास में हम, माहौल के अंदर हम मार खा गए। छोटे छोटे बच्चे, वो पहला दिन बच्चे का जब अम्मा गोद में लेके बैठी थी, नानी करी थी मेरी गोद में थे, मौलवी थे, मैं अजान दिलवाऊंगी। जब इसने अजान दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह नहीं आंखें खोली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे थोड़ी सी स्माइल आई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मुस्कुरा के दिखाया था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस वक्त नानी करी थी माशाअल्लाह मुस्कुरा रहा, अल्लाह का नाम सुन के मुस्कुरा रहा। तूने 4 दिन में अल्लाह के नाम के बजाय मोबाइल इसके हाथ में दे दिया, टॉम एंड जेरी इसके हाथ में आया, पिंक पैंथर इसके हाथ में आया, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, अल्लाह पता नहीं क्या आड़ का बाड़ इसके हाथ में आया, अल्लाह अकबर। फिर इनको मेरे अजीजों बच्चों के कमरे सजे, कार्टून से बच्चों के कमरे सजे, अल्लाह अकबर, नंगी नंगी तस्वीरों से सजे। ये भल्लू कुत्ते बिल्ले आ गए, क्यों उलमाए किराम से सुनकर अमल नहीं होता? फरमाया जिस घर के अंदर तस्वीर आ जाए या पालतू जानवर आ जाए, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता है। भावे मक्के की तस्वीरें लगा, भावे मदीने की तस्वीरें लगा, भावे अब्दुल हन्नान से सूरह मुल्क सूरह यासीन पढ़ पढ़ के पानी का छिड़काव करवा। जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने गलत कह दी, अब्दुल हन्नान उस पर पूरा कुरान पढ़े, वो हराम चीज हलाल नहीं हो सकती है। मुझे भी किसी ने गिफ्ट दे दिया, मैं हज करके आया, मैंने कहा गिफ्ट किया, मैंने कहा कुछ बड़ी चीज होगी। जब मैंने खोल के देखा तो उस पर मेरी एहराम वाली कप के ऊपर तस्वीर, मैंने कहा फिटे मुंह तेरा। शादियों के गिफ्ट मिल रहे हैं, शादियों के गिफ्ट मिल रहे हैं। क्या यार अपनी बेगम की तस्वीर जरा व्हाट्सएप करना। उन्होंने कहा अच्छा क्या करूं? मैंने कप के ऊपर छपवानी है, ये तुझे गिफ्ट है। अल्लाह अकबर, नौकरों के सामने, नौकरानियों के सामने, मल्लेदारों के सामने, माशाल्लाह कितना सोना कप, नहीं सोना कप के ऊपर सजने वाली कितनी सोनी है माशाल्लाह। ये हमारे बच्चों ने जो मोबाइलों के पीछे जो तस्वीरें लैलाओं की लगा रखी है, तुमने मना किया? याद रखो खैरपुर वालों, बातें लंबी होती जा रही हैं। जिस दिन बच्ची बाप को कमरे में बढ़ता देख के अपना मोबाइल उल्टा कर दे और बेटों के मोबाइलों में लॉक नगले लग जाए, उसके बाद घर के चौकीदार बन जाना, सोना छोड़ देना। क्या पता किस दिन किस रात तेरे घर के अंदर गैरत की चोरी हो जाए। कई बदनसीब मौली साहब घर ऐसे थे जिन घरों के अंदर रमजानुल मुबारक में भी कोई फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता था। कई बदनसीब घर ऐसे थे जिन घरों में रमजानुल मुबारक के महीने में भी किसने कुरान खोल के नहीं देखा। हाय हाय, मैं मेरे दोस्तों क्या तुम्हें दुखड़े सुनाऊं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह का भूला शाम को घर आ जावे, उसे भूला नहीं कहते। ओए लोगों, ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह नहीं ने। तो मौलवी अब्दुल्ला साहब को दे, इनकी उम्र देखो, अल्लाह अकबर, इनकी बुजुर्गी देखो, इनकी उम्र के तकाजे देखो। ये फकीर क्यों बैठा हुआ, चला जाता कोई नहीं, हिला जाता कोई नहीं, लेकिन तेरे मेरे बच्चों के लिए हज़रत शाह साहब से लेकर ये जितने मोहतमीमीन हज़रात, जितने मुदर्रिसीन, जितने उलमा बैठे, अल्लाह की कसम दिन रात आपके मेरे बच्चों के किरदार बनाने की खिदमत कर रहे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक कानून यूनिवर्सिटी से, एक कानून अमेरिका से आया, उसको लाने के लिए पाकिस्तान का बजट खर्च हुआ, उसको लाने के लिए पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ, उसको लाने के लिए लोगों की सोसाइटियां बन गई, लोगों की एनजीओ बन गई। अल्लाह अकबर, कितना पैसा खर्च हो रहा है।
اور ایک علم اللہ اکبر آسمان سے غار حرام آمنہ کے لال کے سینے پر آیا، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، پتہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں کیا لگا، صحابہ کی قربانیاں لگی۔ بدر کے اندر میرے عزیزو بدر کا میدان لہولہان ہو گیا، کربلا کے میدان میں نیزے کینی پہ چڑھ چڑھ کے قرآن سنایا گیا، نبی کا چچے کے 11 ٹکڑے ہو گئے، سیدہ سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھے لگ گئے، الخباب رضی اللہ عنہ کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ انگارے رکھے گئے، خود سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کے آپ کے جسم مبارک پر چہرے پہ ہلکے لگے، آپ کا سر مبارک زخمی کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق کا کاغذ دیا گیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، روتے فرمائے اللہ اللہ میرا دل مکہ چھوڑنے کو، اوے لوگوں یہ کون سی تعلیم تھی جس تعلیم کو پھیلانے کے لیے آمنہ کا لال گھر چھوڑ کے جا رہے، بیت اللہ شریف میں کھڑے لوگوں نے آپ کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا، آپ مکے کے چودھریوں کو پیغام دے رہے ہیں محمد کو پناہ دے دو تاکہ میں اپنے ابا عبداللہ آمنہ کے گھر آ جاؤں، لوگوں نے حضور کو گھر میں آنے نہ دیا، بلکہ کسی مکے سے نکلے روتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ محمد بے بس ہو گیا، یا اللہ آج تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا لیکن مجھے رہنے نہیں دیتے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے کہا محبوبہ آنکھوں کو صاف کر لے، اپنے آنسوں کو نبوت والی چادر سے پونچھ لے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، محبوبہ میں بھی تیرا خدا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، آج تجھے دھکے دے دے کے نکالا، 8 سال کے بعد میں سرداری کا تاج پہنا کے تجھے واپس نہ بلاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ قربانیاں صحابہ کی لگی، اللہ اکبر، اکابرین کا جنازہ جیلوں سے اٹھا، احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو برف کی سلی پر ننگا کر کے لٹایا گیا، اور جب آپ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو انگریز نے پوچھا احمد بتا کیا حال ہے، مسکرا کے فرمایا ظالمہ میرے سینے میری رگوں سے خون تو ٹھنڈا کر سکتا ہے لیکن اس برف کی وجہ سے میرے سینے سے عشق رسول ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کی وہ گلیاں، آج بھی وہ علی گڑھ، وہ دلی، وہ چاندنی چوک، آج بھی میرا عزیزو گواہ ہے، اللہ اکبر، انگریز مورخ لکھتا ہے 9 میل کے ایریے کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، اللہ بلڈوزر 40 علماء کرام کو زمین پر ننگا لٹا کے بلڈوزر پھیر دیے گئے، 40 ختم نہیں ہوئے، 40 کو ننگا کھڑا کر کے لائے، اور لوگوں رب اکبر کی قسم ہے تمہارے بلڈوزر والے چلانے والے تھکیں گے لیکن اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جان دینے والے نہیں تھکیں گے۔ آج میرے عزیزو ان کے خون کی قربانیوں کے صدقے سے آج تیری میری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ سجا ہوا ہے۔ رہی غزہ کی بات، رہی فلسطین کی بات، بابو جی اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ قرآن میں دے دیا، لَن يَغُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ محبوبہ پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے کفر اکٹھے ہو کے آ جائیں، محبوبہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تیرے دین کا دین پر عمل کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر تھوڑا بہت ڈرائیں دھمکائیں گے، ان کو آؤ یہی گھوڑے یہ میدان ہے، آؤ میدان کے اندر، يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ محبوبہ جی دن تمہارے سامنے آ گئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ پیٹ پھیر کے ہتھیار چھوڑ کے نہ بھاگ گئے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ان کو جا کے کہہ دو اے بھاگ لو، دفع ہو جاؤ، ہمیشہ اللہ اس کا رسول اس کا دین ہی غالب رہے گا، باقی رہا یہ پردیسی ملک، ان کو جاؤ ابھی تم سن 65 اور 71 کو نہیں بھولے، تم دوبارہ غلطی ایسی نہ کرنا، خدا پاک کی قسم اس وقت تو ذرائع نہیں تھے، اس وقت تو اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر، تم دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا، آؤ میدان کے اندر انشاءاللہ یہ غیرت مند مسلمان، یہ نوجوان، یہ میری مائیں بہنیں، یہ میرے بھائی سر پہ کفن باندھ کر اپنا ملک اور اسلام بچانے کے لیے میدان پہ نکلیں گے، اللہ کی قسم ایک رات کی مار ہے، اللہ اکبر، جب لا الہ الا اللہ کا ہتھیار لے کر ترانہ زبان پر آ گئے تو صبح کا سورج بھی تمہارے پہ نکلنے نہیں دے گے انشاءاللہ۔
او مجاہدو، ہم قاری ضرور ہیں، ہم عالم ضرور ہیں، ہم حافظ ضرور ہیں، ہم پیر ضرور ہیں، مولوی ضرور ہیں، لیکن کے ساتھ مجاہد ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق اٹھا کے الماریوں میں رکھ دیا، لیکن یہ سبق ہمیں یاد ضرور ہے، یہ سبق بھولا نہیں ہے۔ اگر تراویح میں قرآن سنانے کی باری آئی تو مسجدیں بھر دیں گے، نمازوں میں نمازیں پڑھانے کی باری آئی تو محراب بھر دیں گے، تقریروں کی باری آئی تو ممبر بھر دیں گے، اگر جہاد کی باری آئی تو مجاہدین سے فرزندان توحید سے میدان بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ جہاد فرض ہے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اگر ایسی وجہ پڑ گئی ملک کی سالمیت کے لیے تو افواج پاکستان کو کہنا تم پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، محمد کے غلام مجاہد زندہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دل کا دکھڑا تھا، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی جو آپ حضرات کو سنائی۔ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ پاک ہماری توبہ کو اور ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔